السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشر قادری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے۔ بالخصوص ہم آج بات کریں گے پاکستان اور کوریا کی جو ریلیشن شپ ہے، کوریا کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ کوریا جو پاکستانی بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، وہ کوریا میں بزنس کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں، ریلیشنز کو اپنے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں، ہمارا حصہ ہے پروگرام کا محمد عاطف یوسف صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے، اور چیئرمین ہے، کنوینر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی کمیٹی ہے کوریا ٹریڈ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ سی ای او ہے پاکستان بیلٹ سینٹر برانتد روڈ سے بھی تعلق ہے، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عاطف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاطف صاحب، پہلے تو آپ کو جو کوریا کے حوالے سے کمیٹی دی گئی ہے، پاکستان کی اکانومی بیسیکلی ہم چاہتے ہیں، پاکستان کی حکومت بھی بار بار اعلان کرتی ہے، بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں، بہت سے لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں نا، وہ ہر ایک ملک کے ایئرپورٹس پہ ہونی چاہیے، سٹورز میں ہونی چاہیے۔ آپ کو کوریا کی کمیٹی ملی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اور کوریا کے ٹریڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی آپ نے، بہتری ہے یا بالکل ہی چیزیں غلط ہیں؟ دیکھیں، آج سے پہلے تو گزشتہ دنوں میں جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کو کافی پرابلمز آ رہی تھیں، جس میں سے پاکستانی چیزیں جو ہیں ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے حوالے سے بھی، کچھ امپورٹ کے حوالے سے بھی، دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی، ایف بی آر کے حوالے سے بھی۔ تو بیسیکلی ہمارا پاک کوریا ٹریڈ کے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کریں گے۔ کل ہماری ایف بی آر کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، ٹیکس کے متعلق اور دوسرے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ لاہور چیمبر کے ابوذر شاہ صاحب ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں تمام کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے اور تمام کی جو مشکلات ہیں دور کریں گے۔ اب یہ سٹارٹنگ ہے، دیکھیں انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ پورا آپ ٹریڈر ہیں کہ مینوفیکچرر ہیں؟ جی میں ٹریڈر ہوں۔ جی ٹریڈ ہے، کیا چیز ٹریڈ کرتے ہیں؟ جی میں کنویئر بیلٹس اور ٹائمنگ بیلٹس اور پی وی سی ربڑ سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آلریڈی چائنا سے، کوریا سے ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، چائنا اور کوریا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو سکتی؟ اصل میں پاکستان انڈسٹری جو ہے نا بہت پیچھے ہے ہماری کس حوالے سے؟ اس حوالے سے پیچھے ہے کہ پاکستان میں کنویئر بیلٹس کی کوئی بھی ابھی تک انڈسٹری اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری میں لگائیں۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی جو انڈسٹری ہے وہ کم از کم چائنا سے تو امپورٹ کر رہی ہے، اور جو ہماری وی بیلٹس ہیں، ٹائمنگ بیلٹس پاکستان میں ہے ویسے موجود ہیں انڈسٹری؟ موجود ہیں، لیکن ان کا معیار اس لیول پہ ہے کہ میں نے بھی آج تک بھی خود بھی اس کو ٹریڈنگ کے لیے سوچا بھی نہیں ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اگر پیسے دوں تو کوالٹی بھی مجھے اچھی ملے، اچھا، لیکن ہم لوگ اپنا معیار نہیں بہتر کر رہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے، ابھی چیمبر میں بھی ہمارے یہ معیار بہتر کرنے کے کوئی بھی مطلب وہ کر نہیں رہے۔ اس میں دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، معیار کیا بہتر کریں گے آپ؟ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں، تو آپ پروفٹ کرنے کے لیے، بزنس پروفٹ کے لیے ہوتا ہے سارا، تو پھر اس میں اپنے پروفٹ کو مد نظر رکھیں گے نا پہلے آپ۔ تو جب آپ کے پاس پروفٹ ہی نہیں آ رہا ہوگا تو معیار کیا اچھا دیں گے؟ اچھا، کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے؟ نہیں کمپیٹ کر سکتے۔ اگر یہ پاکستانی، ایک بات کر رہا ہوں کہ کنوینر بیلٹ جو بناتے ہیں، اگر جو پاکستانی مینوفیکچر کرتے ہیں، جو بیلٹس کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں، جو پاکستانی مینوفیکچرر اگر کرتے ہیں وہ، اور جو باہر سے آتا ہے امپورٹ، اس میں کتنا فرق، مطلب کتنے کو فرق ہے، ڈفرنس ہے کوالٹی میں؟ کوالٹی وائز دیکھیں، آج کل تو چائنا سے ہی سارے امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، میں خود چائنا سے امپورٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو ریٹ وائز، پرائز وائز، اور دوسرا یہ کہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ امپورٹ ہے، امپورٹڈ چیز ہے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز گھسی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے امپورٹ چیز لینی ہے، تو لہٰذا ہم اگر اپنی کوالٹی کو بہتر کریں گے۔ لیکن ریسنٹلی ابھی جو پیچھے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور جو دوسرے معاملات چلے ایف بی آر کے چیئرمین سے بھی، جو انہوں نے سہولتیں دینے کا وعدہ کیا ہم تاجر حضرات کو، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر وہ ہمارے معیار پہ، وعدے پہ پورا اترے تو ہم بھی اپنی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے اور لوگوں کو ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ کیا اعتماد ہے؟ بالکل اعتماد ہے جی، گورنمنٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہیلپ کر رہی ہے ہمارے ساتھ تاجروں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی پاکستانی چیز کو، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پاکستانی چیزیں آگے آئیں۔ ہم لوگ جو باہر سے چیز لے کے آتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کی چیز کو آگے سیل کریں، معاملات کریں۔ لہٰذا بہرحال ہے امید کہ انشاءاللہ امپورٹ بیسڈ جو ہماری اکانومی ہے نا، وہ پاکستان کی اکانومی امپورٹ بیسڈ اکانومی، اور ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں ایک دور آیا تھا
70s کا 60s بالکل صحیح 70s کے کہہ رہے ہیں۔ درمیان آپ کو بھی پتا ہے کہ جی جی اس دوران ایک صنعتی انقلاب آیا بالکل آیا۔ اور پوری دنیا، مطلب آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں نا آج، جاپان جو تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کے یہاں پر آ کر وہ دیکھا کرتے تھے انڈسٹری کو اور یہاں سے وہ ٹریننگ لے کے جایا کرتے تھے۔ پاکستان جو تھا وہ ٹیکسٹائل کی دنیا میں سارے مانا جاتا تھا، ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ریسنٹلی ابھی ٹیکسٹائل کے حالات بڑے اچھے تھے، لیکن اب کیا ہے، ٹیکسٹائل بند پڑی ہوئی ہے، تالے لگ گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، جو بندہ انویسٹر ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے امپورٹ کی طرف ہی جانا ہے۔ جب آپ کو گیس نہیں ملنی، جب آپ کو بجلی نہیں ملنی ٹائم پہ، جب آپ کو دوسری سہولیات نہیں ملنی، اور میری فیکٹری ہے، اگر میں مینوفیکچرر ہوں اور میری فیکٹری بند ہے، تو میں نے تو اپنے پیسے جیب میں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو اس کا بزنس کرنا ہے، تو پھر میں نے امپورٹ لینی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں سارے امپورٹ پہ لگ گئے ہیں بجائے کہ مینوفیکچرنگ پہ لگنے کے بجائے۔ پلاٹس پہ لگ گئے آج کل بس اس آج طرح کل تو مینوفیکچرر جو مطلب جتنے بھی مینوفیکچررز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے مطلب کہ ایک اتنا مشکل کام ہے کہ ہر جگہ پہ جرمانے دینے پڑتے ہیں، کوئی ایک ٹرک بھی آ جائے اس کے کوئی 10 لاکھ رشوت دو، 20 لاکھ رشوت دو، پھر محکمے آ جاتے ہیں، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں دکان بند کرنے کے لیے، تقریباً کوئی 200-300 تو محکمے ہیں میرے خیال سے، ان کو ایک کو لاکھ روپے رشوت دو، وہ کہتے ہیں سارا پیسہ تو یہاں پہ نکل جاتا ہے۔ سر بہرحال وہ اب انہوں نے اب چیزیں یہ کر دیں کہ انہوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر کے پلاٹس لینا شروع کر دی اور وہ رکھے ہوئے کہ چلو بینیفٹ اس سے لیا جائے۔ سر میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ انویسٹر نے تو انویسٹ کرنے پیسے، چاہے وہ امپورٹ پہ کرے چاہے وہ پلاٹس پہ کرے۔ جہاں تک رہا کرپشن کا، جو ایف بی آر کے نئے چیئرمین آئے، کل لاہور چیمبر آف کامرس آئے تھے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کل ہمارے بیٹھے تقریباً 4 سے 5 بندے جو آفیسرز تھے جن کی کمپلینس تھی، موقع پہ سسپینڈ کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہر محکمہ اگر اپنے جو امپلائیز ہیں ان پہ ایکشن کرتا رہے تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اگر مکمل نہیں ہوگی تو کسی حد تک تو ختم ہو اعتماد جائے کی گی۔ فضا کی مطلب اعتماد کی بالکل ہمارا اعتماد انہوں نے بحال کیا چیئرمین ایف بی آر نے، جو موقع پہ جو سینئر آفیسرز تھے جن سے ہمیں کمپلینس تھی تاجروں کو اور کافی معاملات تھے، وہ انہوں نے موقع پہ ایکشن لیا، جس کی وجہ سے وہ ہمارا اعتماد بڑھا ہے۔ اچھا مطلب اعتماد کا ہی مسئلہ ہے کہ بالکل اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کا فقدان ہے اس کی وجہ بالکل اس طرح میں کوریا پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ کوریا جو پاکستانی کو بنیادی طور پر جو پرابلم ہے نا، سب سے زیادہ پرابلم جو فیس کرنی پڑتی ہے اس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویزا نہیں ملتا۔ تو کوریا کا کیا سین ہے؟ کیا وہ پاکستان کو لائک کرتے ہیں کورین؟ سر بالکل لائک کرتے ہیں۔ کوریا ایگزیبیشن لگاتا ہے، پاکستان کے جتنے بھی تاجر حضرات جاتے ہیں وہاں پہ، ہم لوگ خود وہاں پر بزنس کرتے ہیں، انڈسٹریل پارٹس کے حوالے سے ہم لوگ وہاں سے سپلائی لیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نا، یہ ہے کہ ہماری جو بیسیکلی ہوپ ہے نا، وہ ہم نے چائنا سے لگا لی ہے۔ اچھا، کیونکہ چائنا میں معاملات یہ ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق مال تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا 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 اچھا۔ کوریا جو ہے نا، کوریا کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور ابھی بھی کوریا میں میرے پاس جو ربڑ کی آئٹمز ایسی ہیں کہ جو کوریا بنا رہا ہے اور جو چائنا بنا رہا ہے بڑا فرق ہے۔ تو میری تو اپنے تاجر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ چائنا کے ساتھ ساتھ کوریا میں بھی آپ جائیں، وزٹ کریں۔ جن کو ویزا کا پرابلم ہے کوئی، وہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنا وفد لے کے جاتے رہیں گے۔ پچھلے دنوں میں بھی اب ایسے ایک ذمہ داری میں آپ کو بتاؤں عاطف صاحب، بنیادی طور پہ جو نا ایک آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جی۔ آپ اگر 2 ممالک کو لے کے چل رہے ہو نا، میں ایک بزنس کمیونٹی کو بھی میسیج ہے میرا، جو کمیٹیز کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں، کنوینرز ہیں جو، ان کو کہ دیکھیں اگر آپ نے کوریا کے حوالے سے کیا ہوا تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ آپ اپنے صرف اپنے بزنس کو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو فروغ دیں، آپ ترقی کریں۔ آپ کی اگر ٹریڈ تھی، آپ مینوفیکچرر بنے، آپ اتنی بڑی انڈسٹری لے کے آئیں پاکستان میں کہ پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ ہو، چونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی امپلائمنٹ جو پرووائڈ کر رہی ہے پاکستان کی، اگر وہ انڈسٹریز ہے، بزنس کمیونٹی ہے، سرکاری تو جابز ہی نہیں ہے، وہ ویسے نکال رہے ہیں آپ کو۔ تو عاطف صاحب، کوریا کے حوالے سے کیا اقدامات کریں گے پاکستان اور کوریا کے ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے؟ آپ اس وقت 2 ملکوں کے نمائندے ہیں، تو کیا بہتری کیا لا سکتے ہیں آپ؟ سر بہتری یہ ہے کہ ابھی ہم سٹارٹنگ میں ہیں، ہماری کمیٹی کے بھی ممبرز وغیرہ جو اناؤنس ہونے ہیں، اس کے بعد ہمارا ابھی ان دنوں میں 2-3 ڈیز میں کوریا چیمبر آف کامرس سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے اپنے سارے معاملات بتائے ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اب بیٹھیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے ہم اپنی جو بھی کمپلینس ہیں ڈسکس کریں گے، یا ان کو بھی ہم بلائیں گے اپنے لاہور چیمبر آف کامرس میں، وہ آتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر یہ سارے بزنس کمیونٹی کا اٹریکشن کروائیں گے؟ ہاں جی، انشاءاللہ پھر بیٹھ کے معاملات دیکھیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے، کروائیں گے سر، کروائیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ تو پھر یہ کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، بزنس کو بڑھائیں گے۔ میری جو پی بی جی کے جو ابھی چیئرمین ہیں حسام اصغر صاحب، علی حسام صاحب، ان سے میری بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عاطف میں نے آپ کے ساتھ کوریا جانا ہے، تو میں نے کہا جی ویلکم۔
اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ موسٹ سینئر بندے ہمارے ساتھ اگر جائیں اور ہمارے ساتھ چلیں شانہ بشانہ تو تعلقات اچھے ہوں گے. تعلقات اچھے ہوں گے. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے عاطف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی پروگرام کریں گے, چونکہ ابھی آپ ورکنگ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو بہت سے لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں گے, چونکہ پروگرام دیکھا جاتا ہے کوریا کے حوالے سے جن کی ٹریڈ ہے. تو میری طرف سے تو سب کو دعوت ہے کہ بھائی آپ رابطہ کریں کوریا کے حوالے سے, جو اچھی پازیٹیو سجیشنز دی جا سکتی ہیں, جو پازیٹیو ٹریڈ کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, عاطف صاحب کی بھی رہنمائی کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. تعاون اس صورت میں کہ دیکھیں جو کام بہت بہتر ہو سکتا ہے. یہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے, اس کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانا ہوں گے, دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن کو بڑھانا ہوگا. اسی صورت میں پاکستان جو ہے انڈسٹریز, ابھی ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی اور وہی معاملات چل رہے ہیں, اور اس میں سے نکلنے کے لیے, ایکسپورٹ میں جانے کے لیے ہمیں ٹریڈ کو بڑھانا ہوگا, ٹریڈ کے بڑھانے کے لیے تعلقات کو فروغ دینا ہوگا. ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا تھا, کوئی بھی باہر سے ڈیلیگیشنز آتے تھے, اس میں محدود کر دیا جاتا تھا. چیزوں کو محدود نہیں کرنا چاہیے, حق سب کا بنتا ہے. یہاں پر ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی آتی ہے وہ اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے آتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ بزنس بڑھے. بزنس بڑھنے سے سب کا حق ہے, رائٹ ہے, عاطف بھائی کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں. اسی صورت میں دیکھیں پاکستان ترقی کرے گا, یہ ترقی کریں گے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, عوام ترقی کرے گی, پاکستان ترقی کرے گا, ٹریڈ زیادہ بڑھے گی. آج کے لیے اتنا ہی تھا, اس پہ ہم مزید بھی نشست رکھیں گے. مجھے اور عاطف صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.